وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ کیا مطلب؟ اللہ کا رنگ بعض مفسرین کے مطابق اصل عبارت اس طرح ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. الزموا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. بعض مفسرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ایسے ہی جیسے پیچھے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ آیت نمبر 135 میں یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ ایک طرفہ تھے. کیا مطلب ابراہیم علیہ السلام کی ملت؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو، اس کو لازم پکڑو. یہودی عیسائی بننے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا دین جو دین اسلام تھا وہ اختیار کرو. وہ ابراہیم جو کہ ایک طرفہ تھے، جو مشرک نہیں تھے. کہتے ہیں جس طرح ملت ابراہیم ہے یعنی ابراہیم کی ملت کو اختیار کرو، اس کو لازم پکڑو، اسی طرح ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے یہ آیت نمبر 136 میں فرمایا قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. یعنی جس طرح آمنا باللہ ہے اسی طرح کہو صبغۃ اللہ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے، اسی طرح صبغۃ اللہ یعنی ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کیا ہے. تو یا تو تعبیر یہ ہے کہ صبغۃ اللہ لفظی مطلب تو ہے اللہ کا رنگ، اب یا تو مراد یہ ہے اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، یا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے، یعنی مسلمان یہ بات کہیں. یعنی اگر یہودی عیسائی جو ہیں وہ ملت ابراہیمی، دین اسلام، دین فطرت کی پیروی نہیں کرتے، تو اللہ کے رنگ کو اختیار نہیں کرتے، تو ہم مسلمان ہم نے تو اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے. تو صبغۃ اللہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں؟ اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، یا ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے. کیا مراد ہے اس سے مراد اللہ کا دین ہے، دین اسلام، اللہ کے احکامات. یعنی اللہ جو تمہیں حکم دیں تم اللہ کے احکامات پر کما حقو عمل کرو. بالکل وہی انداز ہے جو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. یہ پورا جو یہود و نصارہ کا بنی اسرائیل کے حوالے سے دعوت جاری ہے، یہ اس کا آپ سمجھیے خلاصہ اور کنکلوژن ہے. اور ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے بار بار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیت اور عیسائیت یہ لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے ہیں. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے دین میں، حضرت ابراہیم کے دین میں اپنے اپنے اضافے کر لیے ہیں. یہ اللہ کے دین نہیں رہے، ان کے اندر اضافے ہو چکے ہیں. اب یہ یہودیت اور عیسائیت ہے، اب یہ حضرت موسیٰ کا دین نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے. تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اور اگر یہود و نصارہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں اسلام، دین اسلام اختیار کرنا ہے. اور دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے
اللہ کی ہر بات ماننا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اسلم، مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم نے بغیر کسی جھجک، بغیر کسی اگر مگر کے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے مطیع ہو گیا۔ تو گویا کہ صبغۃ اللہ بھی اسی معنی میں ہی ہے، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، یا ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم پر اللہ کے احکامات کا رنگ اتنا چڑھ گیا ہے کہ گویا کہ ہم رب والے بن گئے، اب ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، یعنی ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یا تم ایسے بن جاؤ کہ جنہیں دیکھ کر اگلے بندے کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ لوگوں کو تمہارا رویہ اور تمہارا طور طریقہ دیکھ کر ہی لوگوں کو اندازہ ہو جائے یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ عیسائیوں کو فرمایا سورہ آل عمران میں، رب والے بن جاؤ، رب سے ربانی بن جاؤ، یا اللہ سے اللہ والے بن جاؤ، یا اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی شخص یہ جو خود ساختہ یہودیت، عیسائیت، اپنے خود ساختہ جو ہم نے دھڑے بنا رکھے ہیں، اپنے خود ساختہ جماعتیں بنا رکھی ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کوئی شخص یہ بھی کہے، کوئی اتنے دل گردے والا ہو کہ میں ان جماعتوں، ان دھڑوں، ان مذاہب جو لوگوں نے اپنے اپنے بنا رکھے ہیں، میں ان کی بجائے ہم تو بس اللہ والے ہیں، ہم تو ربانی ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اور جس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہو اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے تو اس سے پھر بہتر کون ہو سکتا ہے، اس سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بلکہ آپ نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیار امتی، میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کو دیکھا جائے، لوگ انہیں دیکھیں تو اللہ کا ذکر ہو، پھر اللہ یاد آ جائے۔ یعنی ایک بندے کو بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، ایک بندے کو اپنا اسلام لوگوں کو کہہ کر بتانا پڑے، اور ایک بندے کا طرز عمل ہی ایسا ہے، اس کا انداز ہی ایسا ہے کہ اس کو بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں۔ اس کو یہ بات زبان سے بول کر نہ بتانی پڑے، اس کے قول و فعل، عمل، ہر چیز سے اللہ اور اللہ کا رنگ نظر آئے۔ تو یہ ہیں بہترین لوگ۔ ان خیار امتی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر ہو، پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ یاد آ جائے۔ وَإِنَّ شِرَارَ أُمَّتِي، اور میری امت کے بدترین لوگ ہیں المشاؤون بالنمیمہ، جو چغلیاں کرتے ہیں، المفرقون بین الأحبہ، جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، الباغون، بغاوت کرنے والے، البراء، العنت۔ تو بہرحال اللہ کے رنگ میں انسان رنگا جائے تو اس سے بڑی نیکی اور اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص ربانی بن جائے، کوئی شخص ربی بن جائے، کوئی شخص اللہ والا بن جائے۔ آج کل مولوی کہتے ہیں، مولوی کا مطلب بھی اللہ والا۔ اگر صحیح معنی میں کوئی شخص مولوی ہے اور اللہ والا ہے تو اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج مولوی کو ایک گالی اور ایک عیب والی چیز بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ایک حد تک کردار مولوی حضرات کا بھی ہے۔ بہرحال کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک سازش بھی ہے کہ باقاعدہ مولوی اور جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، دیکھیے ایک بات تو طے ہے، اپنے آپ کو دین کی طرف منسوب کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے بہرحال باقی لوگوں سے تو بہتر ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ایک
معاشرے کا نکو اور معاشرے کا جو بدترین شخص بنا کر پیش کیا جائے، یہ بہرحال یہ بھی جو ہے وہ جو دین اسلام کو برا نہ کہہ سکے تو وہ مولوی کو برا کہہ کر اپنے دل کی بغض نکالتا ہے۔ اور تو بہرحال اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ اور اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ اختیار کرنے والا کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ان احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دور سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، اصل میں عیسائیوں کے ہاں ایک رسم ہے جس کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ ہے تو اس کو جو ہے وہ بپتسمہ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ کوئی شخص عیسائی ہو جائے تو زرد رنگ ہوتا ہے تو زرد رنگ لگایا جاتا ہے اور اس کو گویا کہ بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں عیسائی ہونے کے لیے یہ بپتسمہ ضروری ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اس ضمن میں ہے کہ یہ زرد رنگ میں اور بپتسمہ کے اندر کیا رکھا ہے، اصل تو اللہ کا رنگ ہے، ان رنگوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اصل میں اللہ کا رنگ ہے، اور ایک انسان اللہ کے احکامات مانے، باقی رنگ مخصوص کر لیے جائیں تو ان رنگوں کے مخصوص کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے رنگ مخصوص کر لیے ہیں، کچھ لوگوں نے سبز رنگ مخصوص کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے سبز رنگ کی پگڑیاں مخصوص کر لی ہیں، کچھ لوگوں نے کالے رنگ کی پگڑیاں مخصوص کر لی ہیں، کچھ لوگوں نے سفید رنگ کی پگڑیاں مخصوص کر لی ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ ٹوپیوں کے مخصوص ڈیزائن مخصوص کر لیے ہیں، اور باقاعدہ دیکھ کر فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ کس جماعت سے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ باقاعدہ ٹوپیوں تک کے انداز ہیں اور پگڑیوں تک کے انداز ہیں اور پگڑیوں تک کے رنگ ہیں باقاعدہ۔ تو ان رنگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن و سنت پہ چلنے والا کون ہے اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا کون ہے۔ صبغۃ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اور کون اچھا ہے اللہ سے رنگ میں۔ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس شخص پر اللہ کا رنگ چڑھا ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے عبادت گزار ہیں، ہم تو اسی کے احکامات کو ماننے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ جو میں نے رنگوں کی بات کی، ہاں جو رنگ پہننا مسنون ہے اور جو رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اس رنگ کو تو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا، تو ایسی چیزیں تو وہ تو انسان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی خود ہی کچھ رنگ طے کر لینا، اور باقاعدہ آج کل میں نے اس ضمن میں بات کی ہے کہ باقاعدہ رنگوں سے یہ فلاں سبز پگڑی والے ہیں تو یہ وہ ایک مخصوص گروہ والے، اور پھر ان گروہ کے اندر بھی مخصوص جماعتیں ہیں، کچھ سیفی گروپ ہے وہ سفید رنگ کی پگڑیاں پہنتے ہیں، کچھ سبز رنگ کی پگڑیاں پہنتے ہیں، اب انہوں نے سبز رنگ چینج کر لیا ہے، وہ ایک مخصوص جماعت کی نشانی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اختیار کرنا کہ جن چیزوں کو اختیار کرنے کے اندر کوئی باقاعدہ کوئی مسنون چیز شامل نہیں ہے۔ تو بہرحال رنگوں کے اندر اس طرح کے جو رنگ ہم نے خود بنا رکھے ہیں، ان رنگوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان بنی اسرائیل سے، یہ سارا جن کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، کہ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا اور تمہارا جھگڑا اللہ کے بارے میں ہے۔ انہیں دیکھو ہماری دعوت کیا ہے اسلام کی۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات مانیں، اللہ کی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں۔ تو اسی اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اور تم ہمیں برا بلا کہتے ہو کہ ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیوں نہیں کرتے،
ہم اللہ کے احکامات کیوں مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو کیوں مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں تمہارا جھگڑا ہے۔ دیکھیے جب جھگڑا ہوتا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے، تو اب یہودیوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہوا تو یہودیوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ اللہ مسلمانوں کا رب ہے، انہوں نے اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو اللہ مسلمانوں کا رب ہے وہی اللہ تو یہودیوں کا رب بھی ہے، وہی اللہ عیسائیوں کا رب بھی ہے، وہ تو سب کا رب ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے میں وہ اللہ کو گالی دیں اور اللہ کو برا کہیں اور وہ کہیں کہ ہم نے اپنے رب کو تو برا نہیں کہا، ہم نے تو مسلمانوں کے رب کو برا کہا ہے، اور مسلمانوں پر انہیں اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ کی بات کیوں مانتے ہیں، یہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں دعویٰ دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ کوئی اعتراض کی بات ہے، یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اب یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا دیکھو تمہارا رب فقیر ہے، وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خرچ کرو، حالانکہ اگر یہ کوئی اعتراض ہے تو یہ اعتراض تو یہودیوں پر بھی آتا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ کا جو دین تھا کیا اس کے اندر صدقہ خیرات کی بات نہیں تھی؟ صدقہ خیرات تو اس کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تو اپنے لیے تو کبھی بھی نہیں مانگتے، اللہ تو کہتے ہیں کہ انسان صدقہ خیرات کرے، اس کا فائدہ انسان کو ہی ہے، انسان دوسرے مسلمانوں کی مدد کرے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی تھوڑ ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی ہے، اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ صدقہ نکالے اس کو صدقہ نکالنے کا فائدہ ہو۔ لیکن دیکھیے یہودیوں نے اس کو اللہ کے لیے گالی بنا دی اور انہوں نے کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہمارا رب کوئی ہمارا رب اللہ، وہ تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ اذان کے بعد فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں جو بات تمہاری کتابوں میں بھی لکھی ہے، جو بات تمہارے دین میں بھی موجود ہے۔ ہم جو بات اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ بات تو بنی اسرائیل کے ہاں بھی ایسے ہی ہے۔ دین اسلام تو اللہ کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو بات تمام ادیان میں مشترکہ ہے، لیکن باقی ادیان والے اس پہ عمل نہیں کرتے، اس بات کا پیرا نہیں دیتے۔ باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے اعلان ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایک برابر کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جو دین اسلام کا دعویٰ بھی یہی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی یہی دعویٰ تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی یہی دعویٰ تھا، یہودی عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس دعوے پر عمل نہیں کرتے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ بات تو یہودی عیسائی بھی منہ سے تو یہ بات کہتے ہیں لیکن وہ اس کا پیرا نہیں دیتے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ اب دعویٰ یہ دین اسلام کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ اب یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، عیسائیوں نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اپنے پادریوں کو انہوں نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو دین بنائیں اپنی مرضی سے، اور وہ اپنی مرضی سے دین بناتے رہے اور دین کے اندر اضافے کرتے رہے۔ تو اب مسلمانوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو نظر و نیاز جو اللہ کا حق ہے وہ نہ دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرا جائے، کسی اور پر سے خوف نہ کھایا جائے، کسی اور پہ توکل نہ کیا جائے۔ تو یہ اسلام کی دعوت تو یہ ہے، اور تم اس دعوت میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو اور اللہ کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ کیا مطلب ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال؟ یعنی اگر تم
یہ جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا، اگر تم اس پر مخالفت کرتے ہو مسلمانوں کی، حالانکہ مخالفت بنتی نہیں ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمیں بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کے اوامر و نواہی ماننے کا دعویٰ ہے، دعویٰ تمہیں بھی ہے کہ ہم اللہ کے اوامر و نواہی مانتے ہیں، ہم اللہ کی باتیں مانتے ہیں، لیکن عمل تم نہیں کرتے۔ اگر تو تم پہلی بات میں ہمارے ساتھ متفق ہو تو پھر ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، پھر ہمارا اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر تم حقیقی طور پر اللہ کو رب مانتے ہو ہماری طرح، اور اگر نہیں تم ہماری طرح اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہو اور اختلاف کرتے ہو ہم سے اس بارے میں جو دعوے کے حد تک ہم مشترک ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر تم اللہ کو رب نہیں مانتے، اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے، اگر تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو، اگر تم اللہ کے علاوہ اوروں کے اوامر و نواہی مانتے ہو، تو پھر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ کا تعلق ہے، اگر تم پہلی بات میں ہمارے ساتھ متفق نہیں ہو تو پھر ہمارے اعمال الگ ہیں، تمہارے اعمال الگ ہیں، پھر ہمارا تمہارا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اور تمہارا اتفاق اللہ پر ہو سکتا ہے اگر تم اللہ کو رب مانو ہماری طرح، اور اگر تم اللہ والے بنو ہماری طرح، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح سورۃ الکافرون میں اللہ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جو میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے، لکم دینکم ولی دین وہاں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ تب ہے کہ جب وہ ایک اصل پہ، جو اصل میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں مشترک ہے، دعویٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا۔ لیکن ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، وہ اس دعوے کو عملی طور پہ وہ اس دعوے کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اس دعوے پر دوبارہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ قرآن کریم اللہ نے یہ بات کئی جگہ پر فرمائی ہے، اور یہ خاص طور پہ اللہ یہ بات تب فرماتے ہیں جب وہ اس نقطے پر ہمارے ساتھ متفق نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، سورہ یونس میں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں۔ آپ وہی بات کرتے ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بات کی، آپ کی وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے۔ تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جھٹلا دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 20، یہاں بھی سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، بس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ نے دین اسلام کی بات کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو یہی دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی اصل خرابی کیا ہے؟ اہل کتاب کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے ہمیں کتاب دی گئی، لیکن وہ کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا بغاوت کرتے ہوئے آپس میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اہل کتاب تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں علم آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد۔ اب اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، یہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا یعنی
اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے. اپنی ہی کتاب کو جو اللہ نے ان پر اتاری ہے اس اپنی ہی کتاب کو نہیں مانتے. ان کی اپنی کتاب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں, صحابہ کرام کی نشانیاں موجود ہیں, قرآن کریم کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں. وہ اپنی ہی کتاب کی ان نشانیوں کو نہیں مانتے. تو جب وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, آپ سے جھگڑا کریں اس بارے میں, اسلام کے بارے میں, اللہ کی آیتیں آنے کے بعد وہ اللہ کی آیتوں کو نہ مانیں, اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں پھر آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ, میں نے تو اللہ کے سامنے سر جھکا لیا ہے. ومن اتبعن, اور جو میرا پیروکار ہے اس کا بھی یہی کردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کردار یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اگر تم بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہو تو ہمارے بھائی ہو, ہمارے ساتھ ہو, ہمیں تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن اگر تم اس میں اختلاف کر دو, نہیں ہم نے تو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا, ہماری تو اپنی بات ہے, یہ بات ہے, فلاں بات ہے, تم نے اگر اپنی باتیں ساتھ شامل کرنی ہے پھر تمہارا جھگڑا ہے. پھر تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ, پھر ہماری تمہاری دشمنی ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. حضرت ابراہیم کا قول اور حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کا جو طرز عمل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ, تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے. کیا اسوہ حسنہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم, ہم تم سے بری ہیں, ومما تعبدون من دون اللہ, اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی ہے. وہ دشمنی ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے, الا ان تؤمنوا باللہ وحدہ, تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. تو جھگڑا ہمارا نہیں ہے, جھگڑا تو تمہارا ہے. ہم تمہیں اسی بات کی دعوت دیتے ہیں جس کی دعوت تمہارے دھیان میں موجود ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنانا. یہ ہماری مشترکہ دعوت ہے. اگر تم آتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اگر نہیں آتے تو پھر تمہارے عمل تمہارے ساتھ, ہمارے عمل ہمارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم تو اللہ کے لیے خالص ہیں. جی جی اللہ کے نزدیک جو سا دین ہے وہ اسلام ہے. جی, تو ان کے جو سا دین ہے اس کو دین کہا جا سکتا ہے جیسا بھی ہے. دیکھیے جو ان کا دین تھا نا حضرت موسیٰ کا, اور میں بات کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں, حضرت موسیٰ کا دین, حضرت عیسیٰ کا دین, وہ دین اسلام ہی تھا. اب اس کے اندر وہ تحریف کر چکے ہیں, اب اس کے اندر وہ اضافے کر چکے ہیں. یہ ایسی بات ہے, آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دین دے کے گئے جس میں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اب اس دین کے اندر اضافے کر لیں ہم خود ہی, اور ہم نے اس دین کے اندر اضافے کر لیے, اور کسی نے کوئی نام رکھ لیا, کسی نے کوئی نام رکھ لیا. اب ایک وہ مذہب اسلام ہے جو شیعہ حضرات کہتے ہیں جی یہ مذہب اسلام ہے, کچھ کہتے ہیں مذہب اسلام وہ ہے جو سنی حضرات کہتے ہیں. پھر سنی حضرات میں مختلف گروہ ہیں, ان گروہوں میں کافی زیادہ فرق ہے. اب ہر گروہ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ دین اسلام نہیں ہے, وہ دین اسلام نہیں ہے, اس کے اندر اضافے ہوئے ہیں. یہی جھگڑا ہے, یہی اختلاف ہے. اب اپنی طرف سے جو میں نے اضافہ کر لیا ہے اس کو دین اسلام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دین اسلام تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. دین اسلام تو وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. دین اسلام تو وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. اب اس کے اندر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, حضرت عیسیٰ کو اللہ قرار دے دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم اللہ ہے. اب جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے, وہ تو دین اسلام نہیں ہے. اس کو دین اسلام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دین اسلام وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. دین اسلام وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. دین اسلام وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین تھا. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کے پیروکار نہیں ہیں, وہ غلط طور پہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں. یہی تو پوری ساری بحث چل رہی ہے. ان کے علاوہ جو مشرکین ہیں ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ان کا دین ہے. جی ان کا دین نہیں کہہ سکتے ہیں باقی مثلا ہندو ہیں, نہیں ہم کہیں گے یہ ان کا دین ہے. دیکھیے دین یا دین اسلام ہے یا پھر دین جو ہے نا وہ غلط دین جو لوگوں نے اپنے دین کا مطلب ہے کہ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اور جس کو ہم نے ایک طرز عمل کے طور پر اپنایا ہوا ہے. کچھ لوگ اسلام کو اپناتے ہیں, کچھ لوگ اسلام کے علاوہ خود ساختہ دین اپناتے ہیں. غلط دین بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے
میرا دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ اعلان کریں کافروں سے کہ اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. گویا کہ کافروں کا دین تھا جو غلط دین تھا. یعنی ایک بندہ اگر اپنا طرز عمل غلط بنا لے، اپنی ہی باتوں کو اپنا دین بنا لے، اور یا اللہ کے دین کے اندر اضافہ کر کے وہ اب دین ہے وہ غلط دین ہے اور اس کا وہ خود ساختہ دین ہے. اس کو ہم غلط چیز کو بھی دین کہہ سکتے ہیں جو لوگوں نے خود اپنے اضافے کر لیے ہوں، لیکن وہ دین اسلام نہیں پھر ہوگا. یعنی یہ دین کی جمع ہو سکتی ہے ادیان سے؟ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. تو اب یہودیت پورا ایک دین ہے، عیسائیت پورا ایک دین ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے. وہ جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے اندر یہ اضافے اور ملغوبے ہیں، اس کے اندر خود ساختہ باتیں شامل ہیں، تو یہ تو غلط دین ہے یہودیت اور عیسائیت. لیکن اس کو بھی ہم دین کہیں گے. یہ جو فرمایا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال، یہ تب ہے جب وہ اللہ کو اپنا رب نہ مانیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے میں مسلمانوں سے اختلاف کریں. تب ہم ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر تمہارا دین تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، پھر ہمارا تمہارا اتفاق نہیں ہو سکتا. ہمارا اور تمہارا اتفاق اللہ وحدہ لا شریک پر اور اللہ کی کتاب پر ہو سکتا ہے. اعتصام بحبل اللہ، اس پر ہمارا تمہارا اتفاق ہو سکتا ہے. اللہ کے احکامات ماننے پر ہمارا تمہارا اتفاق ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنانے پر ہمارا تمہارا اتفاق ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنانے پر ہمارا تمہارا اتفاق ہو سکتا ہے. اگر تم اس بنیادی بات میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو، پھر اپنے اعمال اختیار کرو، ہم اپنے اعمال اختیار کرتے ہیں، پھر ہمارا تمہارا کوسوں دور کا فاصلہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے خالص، اللہ کے لیے ہم نے تو خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ اسلام کا خاص طور امتیاز ہے. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین خالص، اللہ کی خاص عبادت ہوگی. اللہ کے علاوہ عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اور یہ دعوت صرف اسلام کی نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی جن کا دین اسلام ہی تھا. یہی دعوت حضرت موسیٰ کی تھی، یہی دعوت حضرت عیسیٰ کی تھی. اس دعوت میں گڑبڑ ہو چکی ہے، اس دعوت کے اندر اضافے ہو چکے ہیں جو یہودیوں نے یہودیت کے نام پہ کر لیے ہیں، عیسائیوں نے عیسائیت کے نام پہ کر لیے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا إلى